بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت ایک جامع اصطلاح ہے ان تمام اقوال اور اعمال کو بجا لانے کا، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جن کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں؟ اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو تمہارا عمل محفوظ ہو جائے گا. تم اپنے عمل پر قابل اجر و ثواب قرار پاؤ گے. لیکن اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، پھر کس کی جس کی مرضی کرتے رہے. تو چونکہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کی، تو اس صورت میں تمہارا عمل برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. آپ غور کیجئے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا کتنی عظیم عبادت ہے. پوری دنیا میں اگر کسی مقام کا طواف کیا جا سکتا ہے تو وہ مقام صرف ایک ہی ہے، وہ ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگانے کا حکم موجود ہے. اب اگر کوئی طواف کرتے ہوئے 9 چکر لگا لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ 7 چکر والے نے تھوڑا عمل کیا اور 9 چکر والے نے زیادہ عمل کیا ہے. اس نے زیادہ قدم چلے ہیں، زیادہ قدم اٹھائے ہیں، زیادہ وقت دیا ہے اور اپنے آپ کو زیادہ تھکایا ہے. یقیناً اس کی نیت اجر کی ہے، ثواب کی ہے، لیکن اس کا یہ عمل برباد ہے، اگرچہ کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف ہی کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی. اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف اتنی ہے کہ جب تم نے طواف کرنا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ کا کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے صرف 7 چکر لگانے ہیں. اب اگر کوئی 8 لگاتا ہے یا 9 لگاتا ہے یا 10 لگاتا رہے. قرآن میں پھر اللہ رب العالمین کا فیصلہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد نہ کرو. خانہ کعبہ وہ مقام ہے جہاں پہ لگی ہوئی ایک ایک اینٹ کو
چھونے کو بھی جی چاہتا ہے، چومنے کو بھی جی چاہتا ہے۔ مقدس جگہ ہے، محترم مقام ہے۔ ایک صحابی ایسا کر بھی رہے تھے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے یہ جواب دیا کہ لم یکن من البیت مہجورا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ایک ایک اینٹ چومنے کو بھی جی چاہتا ہے، چھونے کو بھی جی چاہتا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ نیکی کی نیت ہے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، کہتے ہیں ہم نے کئی ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا تو ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو چوما ہے۔ بس یہ دو مقام ہیں، ایک کو چھونا مسنون ہے، دوسرے کو چومنا مسنون ہے۔ اب ان دو مقامات کے علاوہ کسی تیسرے مقام کو اگر چھوا جائے، چوما جائے، بظاہر چھونے اور چومنے والے کی نیت کتنی ہی کیوں نہ صاف ہو، اخلاص بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہو، لیکن یاد رکھیے دین اسلام نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری۔ اگر اس منہج پر چلتے ہیں تو بظاہر عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین قبول بھی کرے گا، اس پر اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر اس عقیدے اور منہج سے ہٹ جاتے ہیں اور اپنے پاس سے دین میں اضافے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے، نیکی کی نیت ہے، تو پھر ایسا کیجئے کہ مغرب کی نماز 3 رکعات کی بجائے آج آپ 4 پڑھیے، کیونکہ ظہر کی نماز بھی 4 رکعت ہے، عصر کی بھی 4 رکعت ہے، عشاء کی بھی 4 رکعت ہے، مغرب کی بھی 4 پڑھ لیجئے، کیا حرج ہے؟ یا 2 پڑھ لیجئے کہ فجر کی نماز بھی تو 2 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ یقیناً سب مسلمان متفقہ طور پر کہیں گے کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ صرف اتنی ہے کہ تم نے مغرب کی نماز 3 رکعتیں ادا کرنی، 4 نہیں ہو سکتی، 2 نہیں ہو سکتی۔ تو عبادت اللہ کی کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی۔ اگر اپنی مرضی کریں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ من عام ہے، جو بھی ہو عمل کرنے والا، جو بھی ہو عمل کرنے والا، من عمل جس کسی نے بھی عمل کیا، عملا نکیر آیا ہے اور نکیرہ عربک گرامر میں عموم کا معنی دیتا ہے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، دین اسلام میں کوئی بھی عمل ہو، نیکی سمجھ کر کرے، عبادت سمجھ کر کرے، اجر و ثواب کے حصول کے لیے کرے، لیکن وہ عمل ایسا عمل ہے لیس علیہ امرنا کہ اس پر ہمارا حکم نہیں، ہماری مہر نہیں، ہمارا عمل نہیں، ہم نے وہ عمل کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، فَهُوَ رَدٌ، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ یہاں پر نیت کام نہیں آئے گی، اخلاص کام نہیں آئے گا، یہ دیکھا جائے گا کیا یہ عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو کریں گے۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ عمل ثابت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیسے کیا؟ جیسے آپ نے کیا ویسے ہم نے کرنا ہے، جتنا کیا ہے اتنا کرنا ہے، جس وقت کیا ہے اس وقت کرنا ہے، اپنی مرضی کوئی نہیں، اپنی مرضی کوئی نہیں، اپنی مرضی کوئی نہیں۔
اور اگر کوئی کرتا ہے تو پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فیصلہ کر چکا، عمل برباد ہو جائے گا، عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حکم بیان کر چکے ہیں کہ فَهُوَ رَدٌّ، ایسا عمل مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقیدہ اور منہج سمجھنے کی اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، اللهم ردنا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔